السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت اب تک آپ 22 ایپیسوڈز سن چکے ہیں۔ آئیے 23ویں ایپیسوڈ میں ہم والدین کے ساتھ ہمارا سلوک، اس ذیلی عنوان کے تحت کچھ اور باتیں سنتے ہیں۔ یعنی ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جی ہاں، اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کی ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ماں باپ تو تمام انسانوں میں سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ اگر وہ ماں باپ مسلمان نہ ہوں اور ہم مسلمان ہوں تو پھر کیسا ہمارا سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی ہمیں بہت ہی عمدہ نمونہ ملتا ہے۔ ہمیں بھی وہ نمونہ اختیار کرنا چاہیے، ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک بہترین مثالی مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جو آپ پر ایمان لائیں، لیکن ان کی والدہ مسلمان نہیں تھیں، تو اپنے اس والدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ غور کیجیے اس حدیث پر۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا، قدمت علی امی وہی مشرکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہوئی ہیں میرے گھر اور وہ مشرکہ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ میرا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی امکی، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی رکھو، رشتے کو بڑھاؤ، تعلق کو جما کے رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر! تمام دنیا والوں کے لیے سب سے عمدہ نمونہ بنا کر جو بھیجے گئے میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہی تعلیم قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں دی ہے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے تجھ پر بہت زیادہ زور ڈالیں، لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جہاد کا، جو جہاد کے متعلق غلط فہمی میں ہے۔ قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہوا ہے، کھول کر پڑھ لیں، اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن نے ان ماں باپ کے بارے میں جو مشرک ہیں اور اپنی اولاد کو شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، شرک کرنے پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، اپنے ماں باپ کی اس بات کو نہ مانو۔ کیا ماں باپ کو ٹھکرانا ہے؟ ان کی دوسرے باقی اور اچھے کاموں میں نافرمانی کرنا ہے؟ ان کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرنا ہے؟ نہیں، فرمایا فوراً ہی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ جو بھی بھلا، جو بھی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، اچھا سلوک ہو سکتا ہے، جو بھی بہترین ان کے ساتھ ادب آپ بجا لا سکتے ہیں، بجا لائیں، لیکن
جس شرک کا وہ حکم دیں، اسلام کے خلاف جس بات کا وہ حکم دیں، وہ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہیں جس میں رب کی نافرمانی ہے، وہ کام صرف نہ کریں، باقی اور دوسرے معاملات میں دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ پیش کریں۔ یہ ہے قرآن و حدیث کی اچھی تعلیمات جو غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھیں، اور انہی تعلیمات پر ہمارے صحابہ، تابعین اور ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلنے والی قومیں، آج بھی ہمیں انہیں سلف کے آثار پر چلنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ذرا غور کیجیے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو امام التابعین ہیں، ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ کرتا بھی ہوں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو اللہ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ بہت ہی احترام اور پورے عزت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ کیسے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے سمجھایا جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، ایک نوکر اپنے سیٹھ کے سامنے جس اچھے اسلوب، نرم لہجے کو اختیار کرتے ہوئے بات کرتا ہے، ویسے گفتگو کرے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ معلوم ہے نا، وہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے اس قدر دھیمی، کمزور آواز میں بات کرتے، ایسے نرم لہجے میں بات کرتے، دیکھنے والا سمجھتا کہ شاید یہ بیمار ہیں۔ کس لیے؟ اجلالاً و احتراماً، اپنے والد محترمہ کی تعظیم اور ان کے احترام میں۔ یہی اسلام۔ ایک طرف اسلام حسن سلوک کا حکم دیتا ہے حتیٰ کہ غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی، تو وہیں ان کی نافرمانی سے ڈراتا اور دھمکاتا بھی ہے۔ جی ہاں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو تاکیدی حکم دیا، اور اپنی عبادت کے بعد اللہ نے والدین کے مقام و مرتبے کو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا، اور ان کی فضیلت، اجر و ثواب میں بہت ساری آیتیں اور احادیث ہیں۔ تو وہیں وہ اولاد جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، وہ اولاد جو اپنا رویہ اپنے والدین کے ساتھ بہت سخت رکھتے ہیں، ان سے گفتگو میٹھی اور نرم انداز میں نہیں کرتے، جو اپنے والدین کو ان کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات نہیں کہتے، بلکہ جھڑکیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے پتھر دل اولاد کے دلوں کو پگھلانے والی اور ان کو ڈرانے دھمکانے والی آیات و احادیث بھی ہیں، انہیں بھی ہمیں جاننا چاہیے، ان سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالیہ انداز میں اس اہم موضوع کو سمجھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، ابو بکرہ نفیع بن الحارث کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، غور کیجئے، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتلاؤں، باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ کبیرہ گناہ کئی ایک ہیں، ان میں جو اور زیادہ خطرناک ہیں ان کے بارے میں تمہیں خبر دوں۔ صحابہ کرام ایسے گناہوں سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے فوری کہا
بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھا آپ نے، والدین کی نافرمانی کوئی کم بلا نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت ہی ناپسندیدہ انسان، اگر اپنے والدین کے ساتھ اس کی نافرمانی مستقل طور پر رہے، خطرہ ہے۔ دوسری صحیح حدیثوں میں اس بات کی دلیل ملتی ہے، خطرہ ہے کہ اس کی دوسری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا مستقل نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی فرض عبادت، اس کی کوئی نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور بھی دوسرے کئی ایک نقصانات ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کے حق میں کسی بھی طرح کی کوتاہی، نافرمانی، ان کے ساتھ سخت کلامی اور ان سے جھڑکیوں سے بات کرنا اور ان کی بے ادبی کرنا اور ان کا احترام بجا نہ لانا، ان سب بری عادتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ والدین سے متعلق ہی اور باتیں اگلے 24ویں ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔